خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ سے گفتگو، کہا کہ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ کشیدگی سے قیمتی جانوں، معیشت اور املاک کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان، ایران، امریکہ مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ شہباز شریف کا مشرق وسطی میں کشیدگی کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور، برادر ممالک سے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر قومی سلامتی بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم کا طیب اردوان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سعودی وزیر خارجہ واپس روانہ، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کا بھی آج رات وطن واپسی کا امکان۔ مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کا مشن، اسلام آباد میں 4 فریقی اجلاس، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر اتفاق۔ امن کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو، کہا سعودیہ، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ میٹنگ اچھی رہی۔ اتفاق کیا گیا کہ جنگ اور خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ وزرائے خارجہ نے پاکستان کی سفارتکاری کو مکمل سپورٹ کیا۔ مسلم امہ اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال، امن و استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ UN چارٹر کے تحت تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایران کا اسرائیل میں صنعتی زون پر حملہ، اسرائیلی کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی، بڑے پیمانے پر تباہی، مضر صحت مواد پھیلنے کا خدشہ، فیکٹری، قریبی پلانٹس اور پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا۔ کلسٹر بامز کی بارش سے تل ابیب لرز اٹھا، حیفا ریفائنری میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حملوں کے بعد سائرن باز اٹھے، لوگوں کی شیلٹرز کی جانب دوڑے۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیرے کو اڑا دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کی یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ عملے، طلبہ اور جامعات کے قریب رہنے والے عام شہریوں کو تعلیمی اداروں سے دور رہنے کی ہدایت۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایرانی یونیورسٹی پر حملے کے جواب میں حملے میں اسرائیل اور امریکی یونیورسٹیز کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایرانی صوبہ خوزستان میں پانی کے ذخیرے پر حملہ، گیلان میں قصبے پر بمباری، 2 افراد شہید۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 2076 تک پہنچ گئی، 216 بچے بھی شامل، 26,000 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیل کا تہران میں ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل حملہ، متعدد افراد زخمی، نشریات معطل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق افتاگل میں پانی کے بڑے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا، متبادل ذرائع سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی 93,000 سویلین املاک تباہ ہوئی، 20,779 تجارتی املاک کو نقصان پہنچا، 600 سکول تباہ ہو چکے۔ ایران میں بنیادی صحت اور ہنگامی طبی امداد کے 336 مراکز بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کو نشانہ بنائے۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے جاری، اپنا ہرمز کے قریب امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق تباہ کیے گئے ڈرونز کی تعداد 138 کی۔ ایران کے کویت کے ہوائی اڈے پر ڈرون حملے، ہر طرف آگ بھڑک اٹھی، ریڈار سسٹم کو بری طرح نقصان پہنچا، 10 افراد زخمی۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ فیول ٹینک میں آگ لگی۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودیہ کی پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارے E3 کی تباہی کی تصاویریں سامنے آ گئی۔ ایئر بورن فائرنگ ہینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کا بھی دوران جنگ کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، جو طیاروں اور ڈرونز کا سینکڑوں میل دور سے پتہ لگا سکتا ہے۔ سابق امریکی جنرلز کا کہنا ہے کہ E3 کی تباہی سے امریکہ کی خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق 16 میزائل اور 42 ڈرونز تباہ کیے۔ حملوں میں اب تک پاکستانیوں سمیت 8 شہری شہید اور 178 زخمی ہوئے۔ اماراتی فضائی دفاع نے اب تک 414 میزائل اور 1914 ڈرون تباہ کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اسحاق ڈار کی ٹویٹ شیئر کر دی۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں پاکستان کے 20 جہازوں کو اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان کے روزانہ 2 جہاز اپنا ہرمز سے گزریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے یہ اقدام خوش آئند اور قابل تعریف اور امن کی نوید ہے، خطے میں استحکام کے فروغ میں مدد دے گا۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک بامعنی قدم ہے۔ مکالمہ، سفارتکاری اور ایسے اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو،
امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی کو پوسٹ میں ٹائپ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایران کا یہ اقدام خوش آئند اور تعمیری ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ توانائی بحران سے کیسے نپٹے؟ 4 اپریل سے ملک بھر میں ہفتہ اور اتوار سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز۔ ہفتہ دن 12 بجے سے اتوار رات 12 بجے تک شادی بیاہ سمیت تمام کمرشل سرگرمیاں روکنے، کاروباری مراکز اور دفاتر بھی بند رکھنے کی تجویز۔ وفاق نے تجاویز صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومتوں کو بھجوا دی۔ صوبوں کی رضامندی کے بعد وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ ایران کا ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے علیحدہ ہونے پر اور ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی بجلی گھروں پر حملوں کے باوجود IAEA نے اس کی مذمت تک نہیں کی۔ ایران کے NPT میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ NPT سے علیحدگی کا مقصد IAEA کے معائنہ کاروں کو 20 میں امریکہ اور اسرائیل کو ایران کی صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف 90 لاکھ امریکی سڑکوں پر آ گئے۔ تمام 50 ریاستوں میں نو کنگز مظاہرے۔ نیو یارک میں سب سے بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ 3000 سے زائد مقامات پر اجتماعات۔ واشنگٹن، شکاگو، بوسٹن، ٹائم سکوائر اور دیگر شہروں میں مظاہرے اپنا آمرانہ طرز حکمرانی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ احتجاج کے دوران شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ سان فرانسسکو کے ساحل پر ہزاروں افراد نے ٹرمپ کے خلاف انسانی بینرز بنا ڈالے۔ انسانی بینرز کی تحریر تھی کہ ٹرمپ کو اب جانا ہوگا۔ اسرائیل اور لندن میں ہزاروں افراد کے مظاہرے۔ ٹرمپ نتنیاہو پالیسی نامنظور۔ تل ابیب میں عوام نے بڑی تعداد میں جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی حکومت اور نتنیاہو کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ لندن میں سینکڑوں افراد برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں چلنے دیں گے۔ مظاہرین میں مسلم نمائندے، جماعتیں اسلامی، نسل پرستی کے کارکن اور تاجر بھی شامل۔ PTI کی رہائی کے لیے آئین کے مطابق احتجاج کا آپشن اپنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ PTI اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہی ہے۔ جلد کچھ فیصلے لینے والے ہیں جو سخت ہو سکتے ہیں۔ کارکن پوری طرح تیار ہے۔ فیصلوں کا اختیار رکھنے والی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ساتھ دیں گے۔ جب احتجاج ہوگا تو لگ پتہ جائے گا۔ NFC کی مد میں 1375 ارب واجب الادا ہے۔ کم اصلاح کے لیے 1000 ارب روپے کا جامع ترقیاتی پیکج لا رہے ہیں۔ پیکج میں ہر شعبے اور ضم ہونے والے ہر ضلع کے لیے ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے V42 نیوز۔